اگر آپ کانسٹیپیشن یعنی قبض کے علاج کے لیے مختلف قسم کے ادویات، نسخہ جات اور ٹوٹکے استعمال کر کے تھک چکے ہیں اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اصل میں قبض مرض ہے کیا، اس کے اسباب و علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے، اور کس طرح ہم صحیح علاج کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربلسٹ جواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کافی سارے نسخہ جات، ادویات اور ٹوٹکے استعمال کر کے بھی ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات تو کافی سارے لوگ مختلف قسم کے نسخہ جات، ادویات استعمال کر کے ان سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے ہیں؟ ناظرین، اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی ہے کہ ہم اس مرض کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور بغیر سمجھے علاج شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں مسل یعنی جلاب آور ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہم ان کا استعمال کر کے فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے اس مرض کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ مرض اصل میں ہے کیا، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ قبض لفظ سے ظاہر ہے، قبض سے مراد کسی بھی چیز کو اپنی گرفت میں لے لینا، اپنی پکڑ میں لے لینا ہے، اور اس صورتحال میں یعنی اس مرض میں ضروری نہیں ہے کہ سٹول ہارڈ ہو یا نرم ہو، دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں، اس لیے اس مرض کو سمجھ کر علاج کیجیے۔ ناظرین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سٹول ہارڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات نرم ہوتا ہے، کیونکہ آنتوں کے افعال میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس مرض کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب جب مثال کے طور پر پاخانہ نرم ہوگا، اگر آپ مسل ادویات استعمال شروع کریں گے تو آپ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسل ادویات کی ضرورت ہے اور آپ وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، یا آنتوں کے افعال سست ہو رہے ہیں یا تیز ہو رہے ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو بجائے اس کے فائدے کے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس مرض میں بعض اوقات تھوڑا تھوڑا پخانا، تھوڑا تھوڑا یعنی کہ رفع حاجت بار بار وقفے سے ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات مریض کو 2-3 دن بعد کے 4 دن بعد کے پخانہ آتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پخانہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو ڈیوریشن ہے اس میں بہت زیادہ وقفہ آ جاتا ہے یا کمی آ جاتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ کانسٹیپیشن یعنی قبض کے اسباب شیئر کرتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار اسباب ہیں، مختصر یہاں پر آپ سے شیئر کریں گے۔ کوئی مریض اگر تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آنتوں کی خشکی ہونا۔ آنتوں کی خشکی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کی کمزوری، جگر کی کمزوری، آنتوں کے افعال سست ہونا، کھانا بہت زیادہ کھانا، صحیح سے چبا کر نہ کھانا، نشہ آور ادویات کا استعمال کرنا، دودھ کا استعمال کم کرنا، چکناہٹ والی چیزوں کا بالکل استعمال نہ کرنا یا بہت زیادہ کم استعمال کرنا قبض کے اسباب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کے عضلات کا سست ہونا، جو کہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مختلف ادویات استعمال کرنا، خصوصی طور پر ڈپریشن کے لیے ادویات استعمال کرنا اس مرض کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض اوقات نیند آور ادویات استعمال کی جاتی ہیں، نشہ آور ادویات استعمال کی جاتی ہیں، مرگی کے دورے روکنے کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تیزابیت اور جلن کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قبض کی علامات میں دیکھا جائے تو پخانہ کرتے وقت دیر زیادہ لگتی ہے، پخانہ رک کر آتا ہے، پیٹ میں ہوا بھری ہوتی ہے، زبان میلی اور اس پر تہ جم جاتی ہے، سانس بدبودار ہو جاتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے، سر درد، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چکر آنا، سست ہو جانا، نیند کا کم آنا اس کی علامات میں شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف، یعنی قبض کا علاج کس طرح کرنا چاہیے، اس کا اصول علاج کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے، جیسا شروع میں ذکر کیا ہے، کہ کبھی بھی
تیز مسہل ادویات کا استعمال نہ کریں، یعنی جلاب لانے والی ادویات، پیچس لانے والی ادویات کا استعمال نہ کریں۔ بہتر ہے یہ آپ گیس خارج کرنے والی یعنی شکم سے پیٹ سے گیس خارج کرنے والی ادویات کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ملین یعنی قبض کو دور کرنے والی ادویات کا استعمال کریں۔ جو پیچس لانے والی ہوں وہ استعمال نہ کریں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے نسخے کی جانب۔ اجزاء آپ نوٹ کیجئے گا، یہ آپ گھر پر بھی آسانی سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ پنسار سے جا کر آپ نے چیزیں لینی ہے، کوئی بھی تازہ چیز آپ نے گھر پر نہیں لینی، پنسار سے جا کر آپ نے لینی ہے، وہاں سے پسوا کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ امید کافی آپ کا قبض کا مسئلہ، کانسٹیپیشن کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر کے مشورہ ضرور کیجیے گا۔ اجزاء میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، خاص اجزاء آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آسان سے آپ استعمال کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اجزاء نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر سنٹ لینا ہے آپ نے، یعنی ادرک کو کہتے ہیں، خشک ادرک ہوتی ہے، 20 گرام۔ فلفل سیاہ 20 گرام، حلیلہ سیاہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، تربت 20 گرام، تربت سفید لینی ہے آپ نے، تربت سفید 20 گرام، سنا مکی 20 گرام، اجوائن دیسی 20 گرام، نمک سیاہ 20 گرام لینا ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں مصبر 20 گرام۔ یہ آپ کو اجزاء بتائے گئے ہیں، یہ اجزاء آپ نوٹ کر لیں، ڈائری پر لکھ لیں یا پیج کسی پر لکھ کر آپ پنسار سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا آپ نے استعمال جو کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو پھر بھی آپ دوبارہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان تمام ادویات کو آپ نے کوشش کریں کہ اگر آپ اس کی گولی بنا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکماء حضرات کرتے ہیں، ہم خود بھی یہ دواخانے پر تیار کرتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوار گندل آپ نے لے لینا ہے، یعنی ایلو ویرا جسے کہتے ہیں، ایلو ویرا کا پودا لے لینا ہے۔ اس کی جو لیس دار بیچ میں سارا مواد ہوتا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے چھلکا اتار کے، اور حسب ضرورت دوائی میں اس پاؤڈر جو صفوف کیا ہوگا اس میں مکس کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر خشک کر لینا ہے، یا پھر آپ اسے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک اور 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ گولیاں بنا لیں، اگر گولیاں بنانا مشکل ہو آپ وہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، تیار شدہ ادویات کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ گولیاں بھی ہمارے دواخانے پر ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ چیز کو ضرورت ہو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کے ساتھ بڑی ایک محنت کے بعد مختصر سی ویڈیو شیئر کی گئی ہے، بنائی گئی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ اس مرض سے آسانی سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکیں اور ادھر ادھر کے فالتو نسخہ جو الٹا نقصان دیتے ہیں ان سے بھی بچ سکیں۔ یہ آپ کو جو نسخہ لکھوایا گیا ہے، جو اجزاء آپ کو لکھوائے گئے ہیں، یہ ملین ہے، مسہلات میں سے نہیں، یعنی یہ بالکل جلاب نہیں دیں گے تیز جس طرح ادویات ہوتی ہیں، اس لیے آپ بے فکر ہو کر انہیں استعمال کریں۔ مزید کسی بھی قسم کے آپ مشورہ کرنا چاہیں، کوئی علاج کی غرض سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے آپ رابطہ کرنا چاہیں، ہمارا اسکرین پر نمبر موجود ہے، رابطہ کر لیجئے گا، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فیض چشتی دواخانوں کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں جو محنت ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یقین کریں انتہائی مخلصی کے ساتھ ہم خلوص نیت سے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کافی آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی انوائٹ کریں گے، دوسروں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی ہماری اس محنت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔